3 شخص ہو پھر بھی مشورہ کرے کہ کیا آقا کریم کی سنت ہے. حضور واپس تشریف لے گئے. اللہ کی بارگاہ میں کریم یہ نمازیں زیادہ ہیں، مہربانی فرما. امت جو ہے وہ کمزور ہے، عمریں بھی تھوڑی ہوگی، جسم بھی کمزور ہوں گے، اتنا طاقت نہیں ہوگی جس طرح پہلے قومیں ہوا کرتی تھیں. ان کی عمریں بھی لمبی تھیں، ان کی طاقت بھی ان کی بڑی تھی، بڑے بڑے قد تھے. اللہ میری امت کمزور ہے، 50 نماز کہاں پڑھ سکے گی؟ مہربانی فرما تخفیف فرما. تو ایک روایت میں 10 نمازیں معاف ہوئی، دوسری میں ہے کہ 5 نمازیں معاف. پھر چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بنی؟ 5 معاف ہوئی، 50 کی 45 ہو گئی ہے. جی یہ بھی زیادہ ہے، واپس آئے. تو حضور مکان پر جاتے ہیں، تخفیف کرا کے پھر 5 نمازیں معاف کرا کے چھٹے آسمان تک پہنچتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے ہیں جی پھر جاؤ جی. 9 مرتبہ سرکار تشریف لے گئے. حضور واپس جاتے تھے، پھر چھٹے آسمان تک تشریف لاتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے. 50 نماز میں سے 45 معاف ہو گئی، باقی 5 بچ. جب حضور 5 لے کر واپس آنے لگے نا تو اللہ کریم نے فرمایا میرے حکم میں تبدیلی نہیں ہوتی. نمازیں تو 50 کی 5 کر دی ہیں، مگر ثواب وہی ملے گا جو 5 نمازیں پڑھے گا، اس کو 50 کا ثواب عطا فرمائے. اور مزید امت کے لیے ایک انعام اور بھی دیا. جو آپ کا امتی نیکی کا ارادہ کرے گا، اگر نیکی نہ کرے گا، صرف ارادہ کرنے سے بھی ایک نیکی کا ثواب مل جائے. اگر اللہ کے کرم سے وہ نیکی کر لے گا تو 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 700، 1 کے بدلے اس سے زیادہ. جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا نیکی کا ثواب زیادہ ہوگا. اگر برائی کا ارادہ کرے گا نفس کی شامت سے تو برائی نہیں لکھی جائے گی. اگر نفس کی شامت سے برائی کر لے گا تو 1 کے بدلے 10 یا 700 نہیں، 1 کے بدلے 1 برائی لکھی جائے گی. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھٹے آسمان پر حضور تشریف لائے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا جی؟ 5 بچ گئی ہیں، ثواب 50 کا ہے. عرض کرتے ہیں حضور یہ 5 بھی زیادہ ہیں. میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی. آپ واپس جائیے. ہم جیسے جو نماز پڑھی محبت سے پڑھتے ہیں نا، کبھی کبھی اکٹھے ہو کے وہ تو سوچتے ہوں گے حضور 1 مرتبہ پھر بھی چلے جاتے تو جان چھوٹ جاتی. مگر آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے اتنا مانگا ہے، اتنا مانگا ہے، میرے رب نے مجھے اتنا دیا ہے، اب مانگتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. میں اتنی نمازیں میری امت ضرور پڑھی. اس لیے تو حضور نے فرمایا نماز مومن کی معراج. باقی جتنے فرائض ہیں ان کا حکم جو ہے اللہ نے زمین پر فرمایا، مگر نماز ایسی اعلیٰ عبادت ہے، لامکانوں پر بلا کر اپنے نبی کو امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اس لیے تو حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. مبارک ہو آپ کو جو نماز پڑھتے ہیں. اب غور فرمائیں، بات مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب حضور واپس تشریف لائے، یہ اتنا لمبا سفر کیا سرکار نے. میں نے پہلے عرض کیا ہے، علماء فرماتے ہیں زمین سے لے کر 7 آسمان تک کا جو سفر ہے نا، اس کی مسافت بنتی ہے 7000 سال. اگلی مسافت ہے وہ صرف زیادہ ہے. اتنا عرصہ لگا. حضور جب واپس تشریف لائے، آقا کریم نے جو وضو فرمایا نا، وضو کا پانی ابھی چل رہا. حضور کی دستار مبارک ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ ٹکرائی، درخت کی سہنی کے ساتھ وہ کپڑا لگا تو وہ ٹہنی اسی طرح حرکت کر رہی. حضور کا بستر مبارک گرم تھا. آقا کریم واپس تشریف لائے. یہ بات ذہن میں
ورنہ سوچے نا عجیب بات لگتی ہے، اتنا لمبا سفر اور اتنا جلدی واپس آ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ آخر میں تو فرما دینا۔ علماء فرماتے ہیں دراصل حضور جو ہے اس جہان کی جان ہے۔ اس جسم سے جب روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے اور اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضور جو اس جہان کی جان ہے، جب حضور اس جہان کو چھوڑ کر چلے گئے تو جہان پر موت طاری ہو گئی۔ جو چیز جہاں پر تھی وہیں رک گئی۔ آج حضرت اسی لیے تو فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے گئے، انبیاء کرام کو حضور نے نماز پڑھائی اور حضور پھر آسمانوں کی سیر فرمائی۔ تو جہاں پر حضور تشریف لے گئے فرشتے حضور کا استقبال کرتے تھے، کیا ان پر موت طاری نہ ہوئی؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جس چیز کا تعلق حضور کے ساتھ ہوتا گیا وہ چیز تو اللہ نے اس کو زندہ رکھا۔ جس کو حضور چھوڑ کر چلے گئے اس پر وہ کیفیت طاری ہو گئی کہ ہر چیز سکون میں آ گئی۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو اس کائنات میں جان آ گئی، تو یہ سارا نظام پھر چل پڑا۔ اللہ نے پورے نظام کو ساکن کر دیا۔ رب کی عظیم قدرت کا اظہار ہوا جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو لامکانوں کی سیر کرائی۔ سرکار کا عظیم معجزہ ان سر کی آنکھوں کے ساتھ لامکانوں پر بلا کر اللہ کریم نے یہ سعادت صرف تمہارے اور میرے آقا کو عطا فرمائی کہ اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہی سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے ہی سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہم سب کو اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہماری زبانوں پر طالب زندگی اپنا اور اپنے نبی کا ذکر جاری و ساری فرمائے۔ اس مسجد کو اللہ کریم تا قیامت آباد فرمائے، اس کے آباد کرنے والوں کو اللہ کریم آباد فرمائے۔ امام صاحب کی خیر ہو، نمازیوں کی خیر ہو، جتنے حضرات اس محفل میں تشریف فرما ہے اللہ کریم تمام حضرات کے جمیع جائز ارادے اپنی رحمت سے پورے فرمائے۔ وَمَا تَوْفِيقِي